نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں اس سے پہلے شعبان کے آخری دن، اگلے دن سے رمضان شروع ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بڑا طویل خطاب کیا ہے اور انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، بڑا ایک مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار، اپنی عظمت اور اپنی برکت، اپنے نتائج کے حوالے سے عظیم کردار ادا کرنے والا ہے۔ گویا کہ وہ نیکیوں کا موسم ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موسم ہے، انسان کے انسان بننے اور انسان کے پختہ مومن بننے کا مہینہ ہے، اپنے محاسبے کا مہینہ ہے، اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں کو جلا بخشنے کا مہینہ ہے، بیمار جسم کا علاج کرنے کا مہینہ ہے، بیمار روح کی خرابیاں دور کرنے کا مہینہ ہے، بیمار عقل کو درست کرنے کا مہینہ ہے، بیمار دل کو ٹھیک اور صحت مند بنانے کا مہینہ ہے، بیمار نفس کی بڑھی ہوئی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے۔ اس لیے جیسے ہی یکم رمضان المبارک ہو اور یکم شوال تک کا یہ دورانیہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ وقت اللہ کی طرف سے انسانیت پر رحمتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں باقی کام چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے تھے، اس کے جو مسنون اور واجب اور فرض اعمال ہیں ان کو اللہ کا سچا بندہ بن کر، غلام بن کر پورا رمضان المبارک گزارتے تھے۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے لیے اپنے کھانے پینے کا بندوبست پہلے کر لیتے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، وہ اعلیٰ نمونہ جس میں خواہشات نفس کا دخل نہ ہو، اصلاح ہو، دل و دماغ میں جو میل کچیل اور گندگی اور کیچڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو دور کر دیں، یکسوئی کے ساتھ اپنے پورے وجود کو جھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، سیاست ہو، معیشت ہو، تعدیل نظام مدینہ سے تعلق ہو اس کا، یا تہذیب نفس انسانی سے تعلق ہو، دونوں دائروں میں وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اس لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے، جہنم سے بچنے، جنت کی طرف متوجہ رہنے، اللہ کا ذکر کرنے، 4 کاموں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اسی خطاب میں جو شعبان کے آخر میں آپ نے فرمایا، بار بار ان 4 باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کثرت سے یہ 4 باتیں کرو، جہنم سے پناہ مانگو، دنیا کو بھی جہنم بنانے سے بچو،
دنیا کی جہنم ہو یا آخرت کی جہنم، جنت کا مطالبہ کرو، آخرت کی جنت ہو یا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اعلیٰ اخلاق کے حصول کا معاملہ ہو۔ دنیا میں دوسرے انسانوں کے لیے جنت بنانے کی جدوجہد انسان کرتا ہے، خود مصیبت اور مشقت برداشت کرتا ہے، تو آخرت کی جنت ملتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے سے پہلے جو غفلتیں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، جرائم کیے ہیں، بد اخلاقیوں کا مظاہرہ کیا ہے، اعمال کے اندر خرابی پیدا کی ہے، تو ان تمام کو اپنے نفس سے دور کرنا، مغفرت مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور گناہوں کی اس معافی میں اس بات کا عزم اور ارادہ داخل ہے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اس سے سچی توبہ، صفائی، اللہ کی طرف توجہ، یہ ضروری ہے۔ اور یہ تینوں کام تبھی ہوں گے جب کثرت سے انسان ذکر کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے، اور یہ ذکر ہی ان تینوں کاموں کے نتائج پیدا کرے گا۔ دو کام تو انسان کے تخلیے کے لیے ہیں، توبہ اور استغفار اور جہنم سے بچاؤ کے، اور دو کام انسان کے تحلیے کے لیے ہیں، یعنی اعلیٰ اخلاق سے مزین کرنے سے متعلق ہے۔ ایک اللہ کا ذکر اور اللہ تک رسائی کے حصول کے لیے دنیا کو جنت بنانا اور آخرت کو جنت بنانا۔ تو انسانی روح سے متعلق جو دو بنیادی کام ہیں اور انسانی جسم سے متعلق جو بنیادی کا وہ کام ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطاب میں ارشاد فرمائے اور ان کی تاکید فرمائی۔ اور جب انسان ان چاروں کاموں کو پوری ہمت کے ساتھ اپنی جسم کی تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر سر انجام دیتا ہے، تو یقیناً وہ جہنم سے بچتا، جنت میں داخل ہونے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے اور ذات و صفات کے ساتھ قلبی وابستگی پیدا کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیتا ہے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ اپنے عزم کو مضبوط بنانے کا ہے، رمضان المبارک کے لیے جو ضروری کام ہیں وہ پہلے مکمل کر لیے جائیں۔ یہ بھی تو تیاری کا ایک حصہ ہے، کوئی لوازمات ہیں، کوئی خریداری ہے، کوئی اور گھر کی ضروریات ہیں، تو انہیں پہلے سے مکمل کر لیا جائے، اور اس مہینے کو رحمتوں اور انوارات کے حصول کے لیے یکسو بنا لیا جائے۔